اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 133 ہے، 133، اور ترجمہ یہ ہے: اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس نشانی نہیں آ چکی ہے جو پہلے کی آسمانی کتابوں میں ہے؟ حضرات گرامی، جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش فرمائی ہے تو جو کفار مکہ، مشرکین، یہود اور نصارہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، آپ کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب بھی کوئی رسول کسی قوم میں پہنچا ہے اور اس نے ان کو نیک باتیں بتائی ہیں، ہدایت کی راہیں دکھائی ہیں، تو لوگوں نے الٹا اس رسول کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس سے بیجا مطالبات شروع کر دیے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے بیجا مطالبات کرنے شروع کیے۔ کسی نے کہا کہ اگر تم سچے رسول ہو تو ہمارے لیے سونے کا ایک گھر بنا دو۔ کسی نے کہا اچھا اگر تم سچے رسول ہو تو پھر یہ مکے کے اندر نہریں جاری کر دو پانی کی۔ اور کسی نے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے اوپر آسمان سے عذاب لے آؤ۔ کسی نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں رسول اس وقت مانیں گے جب تم یہاں سے ایک سیڑھی لگاؤ اور آسمان کی طرف چڑھو اور وہاں سے کتاب لے کر آؤ اور ایک فرشتہ آوے جو تمہاری گواہی دے، کہے کہ یہ ہمارا بھیجا ہوا رسول ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دق کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ چیزیں پیش کی جاتی تھیں تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ اے نبی، یہ آپ کو جو دق کر رہے ہیں، جو آپ کو ایک ذہنی آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ مت دیجیے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر کیا میرا تذکرہ موجود نہیں ہے؟ کیا ایک نبی کے آنے کی خبر موجود نہیں ہے؟ کیا تورات میں، انجیل میں اور جو بھی آسمانی کتابیں ہیں، کیا اس کے اندر ایک نبی کے آنے کا تذکرہ نہیں ہے کہ ایک نبی آئے گا اور اس کی علامتیں اور اس کی نشانیاں نہیں بتا دی گئی ہیں؟ ان یہودیوں سے پوچھو کہ تم آخری نبی کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ قرآن پاک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی آپ کو وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے واقف ہیں ہم، لیکن ضد، حسد، بغض اور دشمنی اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ جس نے آنکھوں پر پٹی ڈال رکھی ہے اور جو حقیقت حال سے واقف ہونا ہی نہیں چاہتی ہے، وہ نبی کو ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ نبی کو ماننے کی شکل میں ان کے جو اپنی دلی خواہشات سے جو دین بنا رکھا ہے اس دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ جو انہوں نے اپنی مرضی سے اپنا دین بنا رکھا ہے، خود سے طریقے گڑھ رکھے ہیں، خود سے رسوم و رواج بنا رکھے ہیں، اس طریقے کو انہیں چھوڑ دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری کتابوں کے اندر نشانیاں موجود ہیں، اس پر ذرا سا غور کرو، اس کو دیکھو۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک جو اللہ کی یہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ قرآن پاک نے اس کا مطالبہ کیا اور بعد میں لوگوں سے مطالبہ کیا اور بار بار مطالبہ کیا کہ تم اس کا جواب لے کر آؤ، اس طرح کی کوئی ایک سورہ لے کر آؤ، ایک آیت لے کر آؤ، لیکن وہ نہیں لا پائے۔ اس کے اندر جو پیشن گوئیاں ہیں، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو علمی حقائق بیان کیے گئے ہیں، جو غیبیات کی باتیں بیان کی گئی ہیں، جو انسان کے نفس کے اندر اٹھنے والے تمام سوالات کا جواب ہیں، ایسی کتاب، ایک معجزانہ کتاب، کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا۔ اہل عرب تو دشمنی میں بے انتہا بڑھے ہوئے تھے، یہود اور نصارہ تو دشمنی میں بے انتہا بڑھے ہوئے تھے، ان کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس قرآن پاک کا جواب لے آتے اور خاموش کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قرآن پاک نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، جو علمی حقائق بیان کیے ہیں وہ علمی حقائق آج بھی موجود ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اس طرح قرآن پاک کے اوپر کوئی غور و فکر کرنے والا آج موجود نہیں۔
کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی اس اللہ کی اس اتارے ہوئے پیغام سے ناواقف ہیں. بہت آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو ہم سمجھیں اور جانیں اور اللہ کے اس پیغام کو ہم خود بھی سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی اس کتاب سے ناواقف ہے. وہ پڑھ تو لیتے ہیں، تلاوت تو کر لیتے ہیں، ایک ایک پارہ ڈیڑھ پارہ بسا اوقات پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں بہت آگے بڑھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ثواب کی بات ہے. یہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن اس کے پیغام کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ نے جو یہ پیغام بھیجا ہے، اللہ کی اس کتاب کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات پر غور و فکر کریں، اللہ کے اس پیغام کو سنیں اور سمجھیں اور غور و فکر کریں. یہ قرآن پاک کا پیغام ہے اور آج ہماری اکثریت اس بات سے بالکل غافل ہے. یہاں تک کہ ہم جو نمازوں کے اندر جو چیزیں پڑھتے ہیں ہمیں ان کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، دوست احبابوں کو سکھائیں اور جانیں کہ قرآن پاک سے ہمارا جڑنا کس قدر ضروری ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس سے نشانی کیوں نہیں لے کر آیا. یہ کیسی نشانی چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترے اور بتائے. یہ چاہتے ہیں کہ سونے کا محل بنا دیا جائے، سونے کا گھر بنا دیا جائے. اس طرح کے مطالبات کبھی کسی نبی کے تسلیم کہ کبھی نبی سے کیے ہوئے اس طرح کے مطالبات کبھی کسی کے تسلیم نہیں کیے جاتے، مانے نہیں جاتے. نبی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتا ہے، وہ آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھو. اللہ نے تمہارے لیے کیا پیغام اتارا ہے اس پیغام کو سمجھو. اور صحف اولیٰ میں، آسمانی کتابوں میں جو نشانیاں موجود ہیں اس کو دیکھو اور جانو. ایک نبی کے آنے کا وعدہ ہے، وہ ہم نے نبی بھیج دیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری نبی بنا کر بھیج دیا. اب وہ تمہاری نجات کے لیے ہیں، تمہاری ہدایت کے لیے ہیں. اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اگر تم جنت کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اس کائنات کے بنانے والے کو اگر تم راضی کرنا چاہتے ہو، اس سے قریب ہونا چاہتے ہو، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی بات مانو. انہوں نے جو پیغام پہنچایا ہے اس پیغام پر غور کرو اور اس کو اپنے عمل میں لاؤ. اللہ نے جو تم سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو، اس کی فرما برداری کرو، فالو کرو. یہ ہے تمہاری کامیابی کی دلیل. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی بات مانی، اس کے رسول کی بات مانی، وہ ہوگا بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار، وہ کامیاب ہو گیا. اور وہ شخص جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہ کیا اور ان کی باتوں کو تسلیم نہ کیا، وہ ناکام و نامراد ہو گیا. لہذا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو مانیں اور اس کو جانیں اور پھر اس پر عمل میں لائیں. اسی طرح اللہ نے جو یہ کتاب اتاری ہے قرآن پاک، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کے مطالبے کو سمجھیں، اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، اللہ نے ہم سے کیا پیغام دیا ہے اس کو ہم سمجھیں. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.